مرتبہ مجلس ہوں جناب کے سامنے علامہ سید ممتاز حسین شاہ اوپرسن انہوں نے بعد علامہ مظہر عباس کلو صاحب اوپرسن اے ملنگ مجلس کراونی ہے بھائی مظہر صاحب میں کہنا ٹائم کہنے کہا یہ 1.5 گھنٹہ پڑھویں دا میں تو کیڑے حساب دا کھڑے دا کھڑا پہلے پھر آ کے کھلا ٹائم پچھلی دفعہ 1.5 گھنٹہ پڑھا تھا اس دفعہ 1.5 گھنٹہ پڑھا والا بائی ذاکر میں بات صاحب ایک مہینے بھی الگ ہے ایک کھلا ٹائم نہیں ذاکر پڑھی تو میں کتنا ذاکر پڑھی اے ملنگ کو نیاز دے ہو کہنا اعلان کرنا نوید عباس کلان بیٹھا بیٹھا منٹ مانگا ہوں بھی نہ آئے ہوں میرا کام ہے ذرا علامہ سید ممتاز حسین شاہ صاحب پڑھتے پائے انہوں نے بعد ذاکر روایت نوید حسین کدانی انہوں نے بعد علامہ مظہر عباس کلو وہ خطاب فرمائے سے علامہ صاحب کے بعد سید ندیم عباس شاہ صاحب کو اوپر سے سب دشمن منافقوں کو اڑائے گا وہ آ کر میں نے نوکری شروع کر دی ہے خطبہ تمہید توالد سب کو چھوڑ کے مختصر سی نوکری ہے لمبی پڑھنے سے بندہ ذاکر نہیں بن جاتا اور دوسری بات کہ علی بادشاہ کا ذکر کسی کی منت اور سماجت کا محتاج نہیں کہ میں ہر بندے کی منت کرتا رہوں کہ میں علی پڑھ رہا ہوں آپ داد دیں آپ نعرہ لگائیں علی کا نام ہی اتنا بلند ہے کہ جو دل میں ولائے علی رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ علی کا نعرہ لگایا کرے حسین کی ماں سے راضی ہو میں اپنے گفتگو کا آغاز ایک ربائی سے کر رہا ہوں اور اس ربائی کے بعد مجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں نے پڑھنا کتنا ہے اور آپ نے سننا کتنا ہے تو میں نے عرض کی ہے کہ سب دشمن منافقوں کو اڑائے گا وہ آ کر جس نے پردہ غیب سے آنا ہے ہر بندے کا عقیدہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام نے 12ویں آقا نے تشریف لانی ہے تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سب دشمن منافقوں کو اڑائے گا وہ آ کر سب دشمن منافقوں کو اڑائے گا وہ آ کر کرار کا بیٹا ہے وہ کرار بھی ہوگا نہایت مجھے چاہوں گا بڑی جلدی سے گزر رہا ہوں کرار کا بیٹا ہے وہ کرار بھی ہوگا کرار کا بیٹا ہے وہ کرار بھی ہوگا اے منکر حیدر تیرا بچنا نہیں ممکن پردے سے جو آئے گا علمدار بھی ہوگا یہ سامت رہیں آپ یہ اٹھنے والے ہاتھ کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہوں آپ کی انہی پیاری سماعتوں کو دیکھتے ہوئے ایک ملنگ مزاج ربائی سنانا چاہتا ہوں کہ ملنگوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے جو ملنگ مزاج بیٹھے ہوئے ہیں ملنگوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے ملنگوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے نہایت وجہ جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے کلندر نے دیا ہے درس یہ سارے زمانے کو جو ڈر جائیں زمانے سے علی والے نہیں ہوتے حسین کی آپ سے راضی ہو سدا جیتے رہیں بڑی پیاری حوصلہ افزائی مالک آپ کو لاکھوں عزت عطا فرمائے معبود برحق نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَا إِبْرَاهِيمَ بس اسی آیت پر انشاءاللہ میں نے اختتام کرنا ہے اسی کی تشریح اسی کی وضاحت اور منبر اپنے محترم احباب کے حوالے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اس کے شیعہ تھے نہایت وجہ چاہوں گا ابھی شیعہ کا موضوع چل رہا تھا بھائی عزاداری کی مودت آل محمد پر بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے وہیں سے میرا موضوع بن گیا کہ میں بھی آپ کو شیعہ کی تاریخ بتاتا چاہوں ورنہ پڑھنا میں نے کچھ اور تھا واللہ لیکن موضوع بن گیا تو بس دل چاہا اسی کی وضاحت کی جائے اللہ نے کیا کہا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اس کے شیعہ تھے میں کہتا ہوں اب وہ بندہ
کہ شیعہ کا نام سن کر جن کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، کہ شیعہ کا نام سن کر جن کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے ہیں، کہ شیعہ کا نام سن کر جن کے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے، کہ شیعہ کا نام سن کر جن کے پیٹ میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کہ شیعہ کا نام سن کر جنہیں ملیریا ہو جاتا ہے، کہ شیعہ کا نام سن کر جنہیں ٹائیفائڈ کی شکایت ہو جاتی ہے، کہ شیعہ کا نام سن کر جن کی سلواریں چھوٹی ہو جاتی ہیں، شیعہ کا نام سن کر جن کی گردنیں موٹی ہو جاتی ہیں، نہایت توجہ چاہوں گا، بڑی جلدی سے گزر رہا ہوں، کہ شیعہ کا نام سن کر یا یوں کہوں جنہیں کرونا وائرس کا خطرہ ہو جاتا ہے، شیعہ کا نام سن کر جنہیں ویکسین کی ضرورت پڑ جاتی ہے، میں ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھئی تیری مرضی کی بات ہے، تو شیعوں کو کافر کہے یا مشرک کہے، مگر اللہ قرآن میں نبیوں کو بھی شیعہ کہتا ہے۔ ایسا نہیں، مل کر نعرہ یک زبان ہونا چاہیے، نعرہ حیدری۔ آباد رہیں، سدا جیتے رہیں۔ بھئی اللہ قرآن میں نبیوں کو شیعہ کہتا ہے، اس لیے کسی کو کافر کہنے سے قبل سوچا کر، کہیں ایسا نہ ہو جائے کسی کو کافر ثابت کرتا کرتا تو خود کسی کفر کی گندی نالی میں مر جائے۔ نہایت وجہ چاہوں گا بھائی، بڑی جلدی سے گزرا۔ اب میرے سرور کونین فرماتے ہیں، مجھ سے کہا گیا کہ یہاں کے لوگ اردو نہیں سمجھتے، لیکن واللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں کے لوگ سمجھتے ہی اردو ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ تو کیا کہا؟ سرور کونین فرماتے ہیں، رسول پاک فرماتے ہیں، لما خلق اللہ ابراہیم، کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلق کیا تھا، تخلیق کیا تھا، قصف لہو ان بصرہ فنظر ابراہیم الى جنب الارض نورا وقال یا الہی من ھذا النور، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، حجاب ہٹا دیے، رکاوٹیں ہٹا دی، پردے ہٹا دیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرش الہی کے پہلو میں ایک نور کو دیکھا جو بڑا پیارا سا مسکرا رہا تھا، بڑی پیاری سی چمک تھی، بڑا پیارا سا لگ رہا تھا۔ کہا یا الہی من ھذا النور، مالک یہ نور کس کا ہے جو آسمان کے کونے میں دکھائی دے رہا ہے؟ مالک اس کا تعارف کروا، اس کی پہچان کروا، اس کا انٹروڈکشن کروا، اس کا تعارف کروا۔ یا آواز قدرت آئی، ھذا نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ نہایت وجہ چاہوں گا بھائی، یہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ بات شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ بار الہی اس نور کے ساتھ مجھے ایک اور نور دکھائی دے رہا ہے جو بالکل اس نور جیسا ہے، اسی طرح مسکرا رہا ہے، اسی طرح چمک رہا ہے، اسی طرح پیارا لگ رہا ہے۔ مالک من ھذا نور، یہ نور کس کا ہے؟ اس کا تعارف کروا، اس کی پہچان کروا، اس کا انٹروڈکشن کروا۔ یہ آواز قدرت آئی، ھذا نور علی ابن ابی طالب ناصر و دینی، یہ علی مرتضیٰ کا نور ہے جو میرے دین کا مددگار ہے۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں، بڑی پیاری حوصلہ افزائی، یہ آپ کی حوصلہ افزائی مجھے پڑھوا رہی ہے یقیناً۔ تو کیا کہا؟ یہ مصطفیٰ کا نور ہے اور یہ علی مرتضیٰ کا نور ہے، اور کہا یہ میرے دین کا مددگار ہے۔ اسی جملے میں بہت بڑی فکر کی بات چھپی ہوئی ہے، یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ اب کہنے والا اللہ ہے، سننے والا نبی ہے، کہنے والا جلی ہے، سننے والا نبی ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم یہ علی میرے دین کا مددگار ہے، 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 یہ علی، نہایت وجہ چاہوں گا، بڑا قیمتی جملہ، بڑی قیمتی فکر آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں۔ جس کو سمجھ آ گیا میں اسے دونوں ہاتھوں سے سلام کروں گا، جس کے سر سے گزر گیا اس کا اپنا مقدر ہے۔ اللہ نے کہا یہ علی میرے دین کا مددگار ہے۔ میں کہتا ہوں ملا تیری مرضی کی بات ہے، تو یا علی مدد مان نہ مان، تیری مرضی کی بات ہے، تو یا علی مدد مان نہ مان، مگر اللہ نے کئی سال پہلے بتا دیا تھا کہ جب تک یہ دین رہے گا علی کل بھی مددگار تھا، علی آج بھی مددگار ہے۔ جیتے رہیں آپ، حسین کی ماں سے راضی ہو، رحاد کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو۔ عزیزانو، بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا الہی ان دو نوروں کے علاوہ میں تین نور اور دیکھ رہا ہوں۔ مالک جنہوں نے ان دو نوروں کو کھیلا ہوا ہے،
ان دو نوروں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. مالک من ہؤلائی، یہ تین نور کون سے ہیں؟ ان کا تعارف کروا، ان کی پہچان کروا، ان کا انٹروڈکشن کروا. یا آواز قدرت آئی. اب حاضر سعیدہ تو وحاضر حسن وحاضر حسین، کہ یہ پاک سیدہ کا نور ہے، یہ حسن مصطفیٰ کا نور ہے، یہ حسین بادشاہ کا نور ہے. نیاز کو جو چاہوں گا، اب 5 دن پاک پورے ہو چکے ہیں، لیکن بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی. نہایت مجھے چاہوں گا میرے خاموش دوستو، بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا الہی، ان 5 نوروں کے علاوہ مجھے 9 اور نور دکھائی دے رہے ہیں جنہوں نے ان 5 نوروں کو گھیرا ہوا ہے. مالک من ہؤلائی، یہ کس کے نور ہیں؟ ان کا تعارف کروا، ان کی پہچان کروا، ان کا انٹروڈکشن کروا. یا آواز قدرت آئی. حاذہ الائمۃ من خلدہم، یہ ان کی اولاد میں سے 9 اماموں کا نور ہے. میں عرش کی گفتگو کر رہا ہوں، آسمانی گفتگو کر رہا ہوں کہ عرش پر جو نور موجود تھے وہ کس کس کے تھے. اب بات 14 نوروں تک آ گئی، لیکن مومنوں بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی. بات ابھی باقی ہے. جس کے لیے یہ ساری محنت کی ہے، جس کے لیے یہ ساری کارش کی ہے، وہ بات باقی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ یا الہی، یہ 14 نور تو سمجھ میں آ گئے، یہ تو سمجھ میں آ گئے. ان کا اپنے تعارف کروا دیا. مالک ان 14 کے علاوہ میں لا تعداد اور نور دیکھ رہا ہوں جنہوں نے ان 14 کو گھیرا ہوا ہے، جنہوں نے ان 14 کو گھیرا ہوا ہے. مالک من ہؤلائی، مالک یہ کن کا نور ہے؟ ان کا تعارف کروا، ان کی پہچان کروا، ان کا انٹروڈکشن کروا. یا آواز قدرت آئی. ہؤلائی شیعتہم، یہ ان کے شیعوں کے نور ہیں. اور کون ہے؟ جیتے رہیں، آپ نے شیعہ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے کہ یہ ان کے شیعوں کے نور ہیں. ابھی جملہ باقی ہے. جب دیکھا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ علی بادشاہ کے شیعوں کا یہ مقام ہے، علی بادشاہ کے شیعوں کا یہ مقام ہے، علی بادشاہ کے شیعوں کا یہ مقام ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی ہونے کے باوجود ایسے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا کہ اللہم اجعلنی من شیعت امیر المومنین، کہ اے الہی پھر مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے، مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے، مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے. یا بھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، یا آیت آ گئی وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَا إِبْرَاهِيمَ، کہ بے شک تو علی کے شیعوں سے ہو گیا. کہ بے شک تو علی کے شیعوں سے ہو گیا. بھئی ابراہیم نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن دعا کیا کر رہا ہے کہ مجھے علی کا شیعہ بنا دے، مجھے حیدر کرار کا شیعہ بنا دے، مجھے حیدر کرار کا شیعہ بنا دے. میں زمانے تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام نبی ہو کر جس کے شیعہ ہونے کی دعا کرے، کسی کمی کی کیا اوقات کہ اس علی کا مقابلہ کرتا پھرے. اوئے ہوئے ہوئے، صدا جیتے رہیں آپ، حسین کی نام سے راضی ہو. کسی کمی کی اوقات ہی کیا ہے کہ اس علی کا مقابلہ کرنے آ جائے. عزیزانو، اب میں نے آپ کو شیعہ کی تعریف بتانی ہے کہ شیعہ ہوتا کون ہے. وہ اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہتے ہیں. وہ ہر بندہ میری طرف متوجہ رہے، جو سوچ کا بیمار ہے اسے میرا واسطہ نہیں ہے. میں ان کو شیعہ کی تعریف بتانا چاہتا ہوں، شیعہ کی تعریف بتانا چاہتا ہوں. اب لکھنے والا اہل سنت ہے، کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ. ابن حجر مکی نے لکھا ہے. انہوں نے کیا لکھا کہ شیعہ کہتے کس کو ہے، شیعہ کی تعریف کیا ہے، شیعہ کا انٹروڈکشن کیا ہے. یا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ من یتولی علی ابن ابی طالب فہو شیعۃ، کہ جو علی سے ولا رکھتا ہے اسے شیعہ کہا جاتا ہے، جو علی سے ولا رکھتا ہے اسے شیعہ کہا جاتا ہے. میں نے کہا یہ سارا مجمع مانتا ہے جو علی سے ولا رکھے اسے شیعہ کہتے ہیں. یہ بھائی مانتے ہیں جو علی سے ولا رکھے اسے شیعہ کہتے ہیں. اکمل صاحب مانتے ہیں جو علی سے ولا رکھے اسے شیعہ کہتے ہیں. ممتاز نقوی مانتا ہے جو علی سے ولا رکھے اسے شیعہ کہتے ہیں. یہ سارا مجمع مان گیا جو علی سے ولا رکھے اسے شیعہ کہتے ہیں. بھئی اگر علی سے ولا رکھنا شیعہ ہونے کی دلیل ہے تو پھر علی سے ولا تو خود خدا بھی رکھتا ہے، علی سے ولا تو خود خدا بھی رکھتا ہے، علی سے ولا تو مصطفیٰ بھی رکھتا ہے. اب ایک جملہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ جن کے شیعہ ہو اسے علی ولی اللہ کہا جاتا ہے.
واللہ دل سے دعائیں نکل رہی ہیں. اس نوکر کو آپ نے بڑی پیاری دعائیں دی, بڑی پیاری حوصلہ افزائی کی ہے. اب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ جن کے شیعہ ہو اسے علی ولی اللہ کہا جاتا ہے. بھئی فلائے علی سے دشمنی سوچ سمجھ کے رکھی کر, اتنی دشمنی رکھ جتنی کل برداشت کر سکے, اتنی دشمنی رکھ جتنی کل برداشت کر رکھے. مومنو جب دین مکمل ہوا تھا تو اللہ نے کیا کہا تھا, یہ آیت ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے. اللہ نے کیا کہا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے, آج میں نے نعمتیں مکمل کر دی ہیں اور آج میں اسلام بطور دین پر راضی ہو گیا. رعایت وجہ چاہوں گا, حسین کی ماں سے راضی ہوں, آج میں اسلام بطور دین پر راضی ہو گیا ہوں. بے قرآن خالی پڑھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, قرآن سمجھنے کا نام ہے, قرآن فکر کا نام ہے, قرآن معرفت کا نام ہے. اس لیے میں اسی آیت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حالانکہ یہ آیت سب آپ جانتے ہیں, لیکن اس میں ایک نکتہ ہے. میں کہتا ہوں اکمل صاحب کہ میں آج سے آپ سے راضی ہو گیا. اس کا مطلب میں پہلے ان سے ناراض تھا. جیسے راضی ہونے کا حق ہے, میں پہلے راضی نہیں تھا, آج میں راضی ہو گیا ہوں. بس اللہ نے کچھ ایسا ہی اشارہ کیا ہے کہ آج میں بطور اسلام دین پر راضی ہو گیا ہوں. تو پتہ چلا کہ ولایت علی کے اعلان سے پہلے دین تو تھا مگر اللہ راضی نہیں تھا, اسلام تو تھا مگر اللہ راضی نہیں تھا, نمازیں تو تھی مگر اللہ راضی نہیں تھا, زکوٰۃ تو تھی مگر اللہ راضی نہیں تھا, حج تو تھی مگر اللہ راضی نہیں تھا. اسد عورت جب ولایت علی آ گئی, اللہ کہتا ہے میں راضی ہو گیا. بھئی آج زمانے میں نگاہ دوڑائی جائے کہ جن کے دین میں علی شن ولی اللہ نظر نہ آئے تو سمجھ جانا ان پہ اللہ ناراض ہے. سلامت رہے. اتنے قیمتی جملے پر آپ نے داد دی ہے, اسے سمجھا ہے. آخری جملہ فضائل کا اور اس کے بعد منبر بھائیوں کے حوالے کرتا ہوں. شاید میں مسائل بھی نہ پڑھوں کیونکہ بھائی موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس ولایت کو تھوڑا سا مکمل کر لیں. ویسے ولایت موضوع ایسا ہے, واللہ مجھ جیسا طالب علم صبح سے لے کر شام تک اکیلی ولایت بیان کرتا رہے پھر بھی ختم نہیں ہوتی. اتنی طویل ہے علی واسا کی ولایت. اچھا ایک اعلان یہاں پہ ہوا ہے کہ دین مکمل ہو گیا. اب میرا سوال ہے کہ ولایت علی سے پہلے دین کن چیزوں پر مشتمل تھا؟ دین فقط نام نہیں ہے. اسلام کے اندر جب تک ارکان اسلام کو نہ مانا جائے دین مکمل ہی نہیں ہوتا. دین ارکان کا نام ہے, دین اعضاء کا نام ہے, دین رکنوں کا نام ہے. اب دین میں نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے. میرے مولا سے پوچھے کہ مولا مت دینو دین کیا ہے؟ تو والد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء, کہ دین کی اس بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے. اول نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے اور 5ویں ولایت علی ہے. 5ویں ولایت علی ہے. تو بھئی ولایت علی کے اعلان سے پہلے دین تو تھا مگر مکمل نہیں تھا. جب ولایت علی کا اعلان ہوتا ہے اللہ کہتا ہے میں نے دین کو پسند کر لیا ہے, میں راضی ہو گیا ہوں, میں نے دین کو پسند کر لیا ہے, میں راضی ہو گیا ہوں. میں کہنا ملا عقل کا علاج کر کہ جس علی کی ولایت سے جب ولایت آتی ہے اللہ نماز کو پسند کر لیتا ہے, اللہ روزے کو پسند کر لیتا ہے, اللہ حج کو قبول کر لیتا ہے, اللہ زکوٰۃ کو قبول کر لیتا ہے. اسی علی کی ولایت سے تیری نمازیں باطل کیسے ہو جاتی ہیں؟ اسی ولایت سے آپ کی نمازیں باطل کیسے ہو جاتی؟ مالک سے پوچھا گیا مالک ایشو شیء افضل, مالک ان سارے ارکان میں سے سب سے افضل کیا ہے؟ بس آخری جملہ فضائل کا, کیونکہ بھائی بار بار روکنے پر مجبور کر رہے ہیں اور میں چاہتا نہیں ہوں کہ زیادہ انتظار کروں. تو کیا کہ مالک ان سب میں سے افضل کیا ہے؟ جب میرے ولایت کے وارث بولتے ہیں, امام معصوم فرماتے ہیں الولایت افضل لانہا مفتاحہن, کہ ان میں سب سے افضل ہے میرے دادا علی علیہ السلام کی ولایت, اس لیے کہ ولایت ان سب کی چابی کا نام ہے. ولایت ان سب کی چابی کا نام ہے. یہی بات سمجھانی ہے ممبر اپنے محترم کے حوالے. ولایت ان سب کی چابی کا نام ہے.
اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ہم کسی گھر کو تالا لگا دیں، اس میں زر ہو، دولت ہو، جواہرات ہو، سونا ہو، چاندی ہو، بڑی بڑی قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہوں، لیکن ہم اسے تالا لگا دیتے ہیں، اور تالا ایسا جو چابی کے بغیر کھلتا نہ ہو، اور پھر ہوا کیا کہ چابی ہم سے گم ہو جائے، تو کیا اس گھر میں رکھی گئی چیزوں کا فائدہ ہے؟ اس گھر میں موجود چیزوں کا فائدہ ہے؟ جب تک چابی نہیں ملے گی وہ دولت بیکار ہے، وہ سونا بیکار ہے، وہ چاندی بیکار ہے، وہ گھر بیکار ہے۔ بھئی ولایت علی کے اعلان سے پہلے واللہ نمازیں تو تھی مگر تالے والی، روزہ تو تھا مگر تالے والا، حج تو تھی مگر تالے والی، زکوٰۃ تو تھی مگر تالے والی۔ بھئی آج بھی زمانے میں نگاہ اڑائی جائے کہ جن کے دل میں ولایت علی کا بغض پایا جاتا ہے وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر تالے والی، اور جن کے دل میں علی رہتا ہے ان کی نماز کا نام ہی علی ہے۔ آباد رہیں، سلامت رہیں، حسین کی ماں سے راضی ہو۔ عزادارو، 8 منٹ کا مسائل، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ جو شام سے آتی ہے نا وہ ہمارا علم سنے آتی نہیں ہے، اتنا سفر کر کے آتی ہے۔ ہم میں سے کوئی یہاں سے آیا ہے، کوئی 1 کلومیٹر، کوئی 2 کلومیٹر، کچھ بیویاں ایسی ہیں جو شام اور مدینہ سے آئی ہیں اور فقط پرسے کی نیت سے آئی ہیں، آ کر دیکھتی ہے کون ہے جو مظلوم کربلا کا رونے والا ہے، کون ہے جو ماں سیدہ کا رونے والا ہے۔ عزادارو، اہل تاریخ لکھتے ہیں، ایک جملہ مصائب کا ہے جو رونے کی نیت سے آئے ہیں۔ اہل تاریخ لکھتے ہیں شب شام غریباں آل محمد کی مخدرات عصمت ایسے مقتل میں بکھر گئی جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جائے، جیسے دانے بکھر جاتی ہیں، یا سید زادیاں مقتل میں چلی جاتی ہیں۔ کوئی عباس کو روتی ہے، کوئی علی قاسم کو روتی ہے، کوئی علی اکبر کو روتی ہے، کوئی علی اصغر کو روتی ہے۔ یا 2 بیویاں ایسی ہیں جو مظلوم کربلا کا طواف کرتی ہیں، ان میں سے ایک بی بی کو بی بی شریکت الحسین کہا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، بی بی آتی ہے، روتی ہے، کہتی ہے بھیا حسین میں تو آئی تھی کہ آپ کے لاش اطہر کا بوسہ لوگی، لیکن آپ کی لاش میں تیروں میں تیر لگے ہوئے ہیں۔ اجرکم اللہ، تیروں میں تیر لگے ہوئے ہیں، نیزوں میں نیزے لگے ہوئے ہیں، زخموں میں زخم لگے ہوئے ہیں۔ بھیا میں تو چومنا چاہتی تھی لیکن مجھے جگہ ہی نہیں ملتی، میں کہاں سے بوسہ لوں؟ یا بی بی شریکت الحسین نے کٹی ہوئی گردن سے بوسہ لیا، یا رو رو کے پوچھتی ہے بھیا حسین ذرا مجھے یہ تو بتا کہ آپ کا ماما کہاں گیا، بھیا حسین ذرا مجھے یہ تو بتا آپ کا کرتا کہاں گیا، بھیا حسین ذرا مجھے یہ تو بتا آپ کی ابا کدھر گئی، بھیا حسین ذرا مجھے یہ تو بتا آپ کی انگلی کہاں گئی، انگلی والی انگوٹھی کہاں گئی۔ یا بی بی پوچھتی رہی، مظلوم کربلا جواب دیتے رہے۔ اب ایک سوال مظلوم کربلا نے پوچھا ہے، یہ سوال نہیں، اس میں کربلا بند ہو جاتی ہے، اس میں مسائل ختم ہو جاتے ہیں۔ یا مظلوم کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آتی ہے، کہا بی بی شریکت الحسین ایک سوال کا جواب مجھے بھی دے، آئینہ آئینہ رداؤ کی بی بی آپ کی چادر کہاں گئی، آپ کے پردے کہاں گئے، آپ کا حجاب کہاں گیا؟ لعنت اللہ علی قوم۔